السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں آج پھر سے ہم پڑھیں گے درس، تاکہ درس پڑھ کے مزید ہماری فارسی بہتر ہو سکے۔ اور آج کے درس کا نام ہے بہداشت، یعنی صاف ستھرائی یا صفائی ستھرائی۔ تو آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بهداشت عبارت است از مجموعه کارهایی که اگر انجام شود افراد به بیماری مبتلا نخواهند شد۔ بہداشت یعنی صفائی ایک ایسی چیز ہے کہ جس چیز کو اگر انسان کرے، انسان اگر صاف ستھرائی کو انجام دے تو وہ انسان کبھی بھی بیمار نہیں ہو سکتا۔ امام رضا علیه السلام بدن انسان را به یک زمین حاصلخیز تشبیه نموده۔ امام رضا علیہ السلام نے انسانی بدن کو ایک زرخیز زمین سے تشبیہ دی ہوئی ہے، یعنی انسان کی بدن ایک زرخیز زمین کے مساوی ہے یا اس کے جیسی ہے۔ و انسان را صاحب قانونی و شرعی این زمین خدادادی دانسته است، اور انسان جو ہے وہ اس زمین کا مالک ہے کہ جس کو خدا نے اسے دی ہوئی ہے۔ خدادادی یعنی خدا کی طرف سے دی ہوئی اس زمین کا مالک ہے انسان۔ انسان باید همیشه زمین خود را برای کشاورزی شاداب نگه دارد۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی اس زمین کو ہمیشہ شاداب رکھے، یعنی سرسبز رکھے، تا زمانی که انسان با رعایت بهداشت از بدن خود نگهداری می کند سالم و شاداب خواهد بود۔ انسان جب صفائی کرے گا اور اس چیزوں کی رعایت کرے گا تو پھر انسان یہ جو بدن ہے، یہ زمین ہے، یہ ہمیشہ صحیح، صحت مند اور شاداب رہے گا۔ پس انسان باید مراقب چشم، گوش، قلب، دهان، دندان، پا و تمام اعضای بدنش باشد۔ بس انسان کو ہمیشہ اپنی آنکھ، کان، دل، منہ، دانت، پیر اور تمام اعضائے بدن کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسئلہ دیگری که انسان باید از آن مراقبت کند، ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اس کا بھی انسان کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ محیط زندگی اوست، یعنی اس کی زندگی کی جگہ ہے، رہن سہن کی جگہ، که در اصطلاح به آن بهداشت محیط زیست میگویند۔ در بهداشت محیط زیست رعایت چند چیز لازم است، یعنی اپنی رہنے کی جو جگہ ہے، اصطلاح میں اسے کہتے ہیں بہداشت محیط زیست، یعنی اپنے رہنے کی جگہ یا اپنے آس پاس کی جگہ کی صفائی کرنا۔ کہتے ہیں کہ اپنے آس پاس کی جگہ کی صفائی جو ہے وہ چند چیزوں کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے آب، پانی، ہوا، مواد غذائی، کھانے پینے کی چیزیں، محیط کار، کام کرنے کی جگہ، محیط زندگی، رہنے کی جگہ۔ همانطوری که در درس قبل نیز گفته شد، آب یکی از نعمتهای بزرگ الهی برای ادامه زندگی انسان می باشد۔ کہتے جیسے کہ ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، انسان کی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے
سب سے پہلی چیز جو اہم کردار رکھتی ہے وہ پانی ہے کہ اگر آلوده شود باعث انواع بیماری های خطرناک می شود. اب یہ پانی اگر گندا ہو جائے تو یہ پانی باعث بنتا ہے خطرناک بیماریوں کی ایجاد کرنے کا. موضوع ضروری دیگر برائے بہداشت صاف ستھرائی کے لیے. دوسرا موضوع جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے جمع کردن و از بین بردن زباله و آشغال است که اگر به طور صحیح انجام نشود در اندک زمانی باعث ایجاد بیماری در جامعه می گردد و این بیماری می تواند افراد زیادی را گرفتار کند. دوسری چیز یہ ہے صفائی ستھرائی کے لیے جو بہت ضروری ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچروں کو اکٹھا کرنا یا اور ڈسٹ بین وغیرہ کی صفائی کرنا کہ اگر یہ چیز صحیح طریقے سے نہ ہو تو تب بھی کم وقت میں انسان ایک بہت بڑا، فقط ایک دو انسان نہیں بلکہ باعث ایجاد بیماری در جامعہ یعنی پورے اجتماع میں جو ہے بیماری ایجاد کرنے کا ذریعہ یہی ہے کہ اگر انسان کچروں کو جمع نہ کرے اور پھر انہیں پھینک نہ دے مناسب وقت پر. دوست عزیز، در کشور شهر و محل زندگی شما برای حفظ محیط زیست چه کارهایی انجام می دهند؟ اب پوچھا جا رہا ہے کہ دوست عزیز آپ کے ملک میں، دوست عزیز پیارے دوست آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ صاف ستھرائی کے لیے کس طرح سے صاف ستھرائی کی جاتی ہے، صاف ستھرائی کے لیے کون سی چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے. چه کارهای انجام می دهند، کون سے کام کیے جاتے ہیں. شما چقدر می توانید برای بهداشت محیط زندگی و مدرسه‌ای که در آن درس می خوانید مؤثر باشید. آپ لوگ کس طرح سے اثر انداز ہو سکتے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں اس ماحول کے لیے کہ جہاں پہ آپ لوگ رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، یا اس ماحول کے لیے جہاں پہ آپ لوگ پڑھائی کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کی صاف ستھرائی کے لیے آپ کون سا کردار ادا کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم ایک اور درس پڑھیں گے اور درس کا نام ہے پسر ہوشیار. پسر ہوشیار یعنی ایک ہوشیار لڑکا. درس کو شروع کرتے ہیں. مردی یک کیسه گندم بر پشت خرش گذاشته بود. کیسے کہتے ہیں بورے کو یا بوری. کھر یعنی گدھا، خرش یعنی اس کا گدھا. یہ شین جو ہے شین ضمیر ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس انسان کی طرف. خرش یعنی کھرے او. ترجمہ کرتے ہیں. مردی کے کیسے گندم بر پشت خرش گذاشتے بود. ایک شخص ایک گندم کی بوری اپنے گدھے کی پیٹھ پر لادا ہوا تھا اس نے. وب آسیاب می برد. آسیاب یعنی چکی. یہ لفظ ہم نے نہیں پڑھا ہے. جو لفظ ہم نے ابھی تک نہیں پڑھے ہیں وہ لفظ اگر آ جائیں تو میں ان کا ترجمہ کرتی رہوں گی. صحیح ہے. تو دیکھیں وب آسیاب می برد، اور وہ چکی کی طرف لے جا رہا تھا، یعنی سمجھ لیں وہ اس گندم کو پسوانے لے جا رہا تھا. در راہ به قهوه خانه‌ای رسید، یعنی یہ چلتے چلتے یہ جا رہا تھا اور راستے میں اس نے قہوے خانے یعنی سمجھے چائے خانہ، جہاں پہ چائے پیتے ہیں، قہوہ پیتے ہیں، کیونکہ ایران میں چائے نہیں ہوتی، وہاں پہ قہوے خانہ ہوتا ہے، وہاں پہ قہوہ پیتے ہیں. تو یہ قہوے خانے کی جگہ پہ پہنچا. خر را به درختی بست و به قهوه خانه رفت. اس نے اپنے گدھے کو ایک درخت پہ باندھ لیا اور یہ قہوے خانے میں قہوہ پینے چلا گیا. وقتی کے بیرون آمد خر را ندید. جب یہ باہر آیا تو اس نے اپنے گدھے کو
نہیں دیکھا. در حالی که به دنبال خر میگشت چشمش به پسری افتاد. کہتے یہ اپنے گدھے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا کہ اچانک اس کی آنکھ ایک لڑکے پر پڑی. از او پرسید. اس سے اس نے پوچھا تو کھارے مرا نہ دیدی؟ تم نے میرے گدھے کو نہیں دیکھا؟ مرا یعنی من را، یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں اس کی بحث. پسر گفت، اس لڑکے نے کہا ہمون کھری کے چشم چپش کور بود. وہ گدھا کہ جو بائیں آنکھ سے اندھا تھا. پای راستش می لنگید کہ جس کا دایاں پیر لنگڑا تھا. وہ بار گندم می برد، اور گندم کا بوجھ یا گندم کا وزن لے جا رہا تھا. گندم اس کے پیٹھ پہ لادا ہوا تھا. مرد خوشحال شد و گفت، وہ شخص خوشحال ہوا اور کہنے لگا نشانی ہایش درست است. کہنے لگا کہ تم جو نشانیاں بتا رہے ہو یہ بالکل ٹھیک ہے. آن را کجا دیدی؟ اس گدھے کو تم نے کہاں دیکھا ہے؟ پسر جواب داد. وہ لڑکا کہنے لگا من کھری نہ دیدم، میں نے کوئی گدھا نہیں دیکھا. مرد خشمگین شد. خشمگین یعنی غصے میں آ گیا. وہ پسر را پیش حاکم برد، یعنی وہ شخص وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور اس لڑکے کو بادشاہ کے پاس لے گیا، حاکم کے پاس لے گیا. حاکم گفت، حاکم نے کہا پسر جان. وہاں پہ یہ جو جان لفظ ہے یہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں پیارے بیٹے یا پیارا یا ڈیئر وغیرہ، تو اس کے لیے وہاں پہ یہ لفظ بہت ہی عام ہے، یہ پیار سے بلایا جاتا ہے. صحیح ہے. تو اس نے کہا پسر جان. یہ لکھنے میں دیکھے جان ہوتا ہے لیکن بولتے وقت وہ لوگ جون بولتے ہیں. پسر جون. صحیح ہے. تو ہم ابھی پڑھتے ہیں. پسر جان پیارے بیٹے، اگر تو خر را ندیدی چطور نشانی ہایش را دادی؟ اگر تم نے گدھے کو نہیں دیکھا تو تم نے اس کی نشانیاں کس طرح سے بتائی ہے؟ پسر گفت، اس لڑکے نے کہا من کے کور نیستم، میں تو اندھا نہیں ہوں. سر راہم رد پای خری را دیدم. کہتے میں نے رستے میں اس گدھے کے پیروں کے نشانات کو دیکھ لیے تھے کہ جای پای راستش کمتر از جای پای چپش گود افتاده بود. کہتے اس کے پیروں کے نشانات کو میں نے دیکھا کہ اس کے پیروں کے نشانات میں جای پای راستش کمتر، اس کا جو سیدھا پیر تھا وہاں پہ تھوڑی سی نشان تھی، اور جو بایاں پیر تھا اس پہ بہت زیادہ کھڈا بنا ہوا تھا اس پیر کا، یعنی اس کی نشان زیادہ پڑی ہوئی تھی، یعنی اس پیر پہ اس نے زیادہ وزن دیا ہوا تھا. فهمیدم پای راست خری که از آنجا گذشته لنگ بوده است. کہتے اس چیز سے میں سمجھ گیا کہ اس کی جو اس کا داہنا پیر ہے وہ لنگڑا ہے، یعنی اس پیر سے صرف ایک لکیر تھی اور دوسرا جو بایاں پیر تھا وہاں پہ کھڈا پڑا ہوا تھا. الف های سمت راست جاده خورده شده بود، اما الف های طرف چپ دست نخورده باقی مانده بود. دائیں طرف کا گھاس کھایا ہوا تھا اور جو بائیں طرف کا گھاس تھا وہ گدھے نے نہیں کھایا تھا، وہ باقی مانده بود، وہ بچا ہوا تھا. از اینجا فهمیدم کہ یہاں سے میں سمجھ گیا کہ خر الف های سمت چپ را ندیده و به همین دلیل حدس زدم چشم چپش کور بوده است. کہتے یہاں سے میں نے دیکھا کہ اس گدھے نے بائیں طرف کے جو گھاس تھی وہ اس نے نہیں کھایا ہوا. یہاں سے ہمین دلیل حدس زدم یعنی یہاں سے میں نے اندازہ لگایا کہ چشم چپش کور بوده است، کہ اس کی جو بائیں طرف کی آنکھ ہے وہ اندھی ہے.
از دانه های گندمی هم که روی زمین ریخته بود. کہتے گندم کے کچھ دانے زمین پر گرے ہوئے تھے. فہمیدم کہ بارش گندم بوده است. یہاں سے میں سمجھ گیا کہ اس پہ گندم کا وزن لادا ہوا ہے. حاکم بے ہوش و فهم پسر آفرین گفت و او را آزاد کرد. حاکم نے اس لڑکے کی ہوشیاری، ہونہاری اور سمجھداری پر اسے شاباشی دی اور اسے آزاد کر دیا. اب ہم پڑھیں گے اسی درس کے الفاظ اور انہی الفاظوں کے معنی. الفاظ بھی فارسی میں، معنی بھی فارسی میں پڑھ کے پھر ہم اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے. سب سے پہلا لفظ ہے آسیاب. درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ انسان گندم لے کے آسیاب کی طرف جا رہا تھا. آسیاب یعنی جایی که گندم و مانند آن را به آرد تبدیل می کنند، یعنی آسیاب. آسیاب کہہ رہے ہیں اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ گندم کو آٹے میں تبدیل کرتے ہیں. تو آسیاب یعنی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ چکی یا پھر مشین، آٹے کی مشین. اس کے بعد ہے آفرین. آفرین یعنی به فردی گفته می شود که کار مهم یا خوبی را انجام داده باشند. احسنت، درود بر تو. کہتے آفرین کہتے ہیں ایک ایسے شخص کے لیے یہ لفظ آفرین ہے کہ جو بہت ہی اچھا اور نیک کام کرتا ہے. اسے آفرین بھی کہا جاتا ہے، احسنت بھی کہا جاتا ہے، درود بر تو بھی کہا جاتا ہے. احسنت یعنی ویری نائس. آفرین یعنی جیسے اردو میں ہم شاباش کہتے ہیں تو اس میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی کو احساس برتری کروانا، شاباشی دینا. پھر به دنبال چیزی گشتن یعنی جستجو کردن برای پیدا کردن چیزی، یعنی کسی چیز کو ڈھونڈنے میں جستجو کرنا. به دنبال چیزی گشتن یعنی کسی چیز کے پیچھے پڑنا. پھر جاده. جاده یعنی راہ یا مسیر، یعنی رستہ. رستہ بھی کہہ سکتے ہیں، جاده بھی کہہ سکتے ہیں. چشمش به پسری افتاد یعنی پسری را دید، یعنی ایک لڑکے کو اس نے دیکھا. چشمش به پسری افتاد یعنی اس کی آنکھ ایک لڑکے پر پڑی، یعنی پسری را دید، لڑکے کو دیکھا. حاکم یعنی فرماندار، رئیس شہر یا کشور. حاکم کہتے ہیں فرماندار کو کہا جاتا ہے. حاکم یعنی بادشاہ یا پھر رئیس شہر یا کشور، بادشاہ یا حکمران. پھر ہے حدث. حدث یعنی گمان، یعنی گمان کرنا. فکر و عقیده‌ای که ممکن است درست یا غلط باشد، یعنی ایک ایسی سوچ، ایک ایسا عقیدہ، ایک ایسی سوچ کرنا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سوچ صحیح بھی ہو یا پھر غلط بھی ہو. حدث یعنی اندازہ. صحیح. اس کے بعد ہے کھر. کھر. کھر کہتے ہیں گدھے کو، اور گدھے کو الاغ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کھر. خشمگین یا عصبانی. خشمگین یعنی غصے میں آ جانا یا عصبانی، غصہ ہونا. دست نخورده. دست نخورده یعنی چیزی که قبلا استفاده نشده و تغییر نکرده است. دست نخورده یعنی کوئی ایسی چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو استعمال شدہ نہ ہو. جیسے کہ آپ اگر کوئی موبائل بیچنے جائیں یا پھر کوئی موبائل خریدنے جائیں تو وہاں پہ آپ لوگ یہ جملہ استعمال کر سکتے ہیں کہ ان دست نخورده است، یعنی کیا یہ پہلے سے استعمال شدہ نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں دست نخورده. پھر رد پا. رد پا یعنی جای پا، یعنی پیر کے نشان. پھر کور. رد پا یعنی پیر چلتے وقت جو لکیر آ جاتی ہے اسے کہتے ہیں رد پا. کور. کور یعنی نابینا، یعنی اندھا. کسی که چشمهایش نمی‌بیند
وہ انسان کی جو آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتا، انسان یا پھر کوئی جانور۔ گذاشتن یعنی قرار دادن یا نہادن یعنی رکھنا۔ گذشتے یعنی عبور کرتے یعنی گزرنا، عبور کرنا، گذشتے۔ پھر گود یعنی عمیق یا چال یعنی گڑھا یا کھڈا، اس چیز کو گود کہتے ہیں۔ گود افتاده بود یعنی فرو رفته بود، گود افتاده بود یعنی نیچے کی طرف گیا ہوا تھا، یعنی جیسے ہم پڑھ کے آئے گی کہ گدھے کا پیر زمین میں چلا گیا تھا، اسے کہتے ہیں گود افتاده بود یعنی فرو رفته بود، یعنی نیچے اس کا پیر گیا تھا۔ لنگ یعنی انسان یا حیوانی که پایش عیب و نقص دارد و نمیتواند به راحتی راه برود۔ لنگ یعنی انسان ہو یا حیوان ہو کہ جس کے پیر میں کوئی نقص ہو یا عیب ہو، اور اس عیب اور نقص کی وجہ سے وہ صحیح سے چل نہیں پاتا۔ لنگ یعنی لنگڑانا یا لنگڑا، کہ جسے جو انسان صحیح سے نہیں چل پاتا یا جو حیوان صحیح سے نہیں چل پاتا، اسے اس عیب کو کہا جاتا ہے۔ پھر نشانی یعنی علامت یعنی علامت، نشانی۔ ہوش یعنی قدرت ذہنی شخص برائے درک و فہم۔ ہم پڑھ کے آئے ہیں پسر باہوش، صحیح، تو اس ہوش کو کہا جاتا ہے یعنی قدرت ذہنی، یعنی ایک ذہنی طاقت کی جسے انسان درک و فہم کی وجہ سے استعمال کرتا ہے، انسان اس ذہنی طاقت کی وجہ سے سوچ سکتا ہے، صحیح، اسے کہتے ہیں ہوش، یعنی ذہنی طاقت سوچنے کے لیے جسے استعمال کرتے ہیں۔ ہوشیار یعنی باہوش، ہوشیار یعنی باہوش کی جو بہت زیادہ ہوشیار ہو۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے درس پڑھا اور اسی درس کے الفاظ و معنی بھی پڑھے، اس کے الفاظ و مخالف رہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ آج کے درس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور آج اگر آپ لوگوں کو مزید سیکھنے کو ملا ہے اور اسی طرح سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور آج کے لیے اللہ حافظ۔